بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز آف دی ویک کے ساتھ سمینہ خان آپ کی خدمت میں حاضر۔ پچھلے چند مہینوں سے بالخصوص کشمیر ایشو کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ بہت بات ہو رہی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا سے لوگوں کو شکایت ہے کہ جس طرح سے ہیومن رائٹ ابیوزز کشمیر میں ہو رہی ہیں اس طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا ان ایشوز کو نہیں اٹھا رہا۔ پاکستانی میڈیا سے بھی لوگوں کو شکایات ہیں کہ اس طرح سے کشمیری ایشو پہ بات نہیں ہو رہی جس طرح سے ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کشمیری عوام کا جو پریشر گروپ ہے یا ان کا جو پریشر اگر آپ دیکھیں تو برہان الدین وانی کی شہادت کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں کشمیری ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے اس موومنٹ کو آگے بڑھایا۔ اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا اور سنا کہ برطانیہ میں ہاؤس آف پارلیمنٹ میں مین چیمبر میں ایک موشن پاس ہوا جو کہ کشمیریوں کے حق میں پاس ہوا، اور اس میں صرف 2 ایم پیز تھے جنہوں نے اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا، لیکن انہوں نے بھی کشمیریوں کے خلاف بات نہیں کی بلکہ پاکستان کے خلاف بات کی۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو یونانیمسلی کشمیریوں کے حق میں وہ قرارداد پاس ہوئی۔ اس کے علاوہ مختلف کشمیری جماعتیں اکثر بات کرتے ہیں کہ پورے یو کے اور یورپ میں کشمیر کے حوالے سے کام کرنے والی بہت سی جماعتیں ہیں، اپنے اپنے طور پہ کام کر رہی ہیں، اگرچہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو وہ یونائٹ ہو جائیں اور ایک ایجنڈے پہ کام کریں تو زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہر شخص اور ہر انڈیویجول کہہ لیں یا ہر جو آرگنائزیشن ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے اپنے تئیں پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ ہیومن رائٹس ابیوزز کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے وہ دنیا تک پھیلائے اور اس حوالے سے اویئرنیس کو کریٹ کیا جائے۔ اسی حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیری رہنما بہت بڑے بڑے نام جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور صرف اس لیے پیش کیے تاکہ جو کشمیر کی جو موومنٹ ہے، جو آزادی کی موومنٹ ہے، اس کو کنٹینیو رکھا جائے۔ اس میں ایک نام ہے مقبول بٹ شہید، اور یہ ایک ایسا نام ہے کہ جن کو نہ کسی تعارف کی ضرورت ہے۔ بہت عرصے سے ان کے حوالے سے ایک سٹرگل، ایک موومنٹ دیکھنے میں بھی آئی۔ ان کی شہادت کے بعد بھی 33 سال ہو گئے ہیں ان کو، جب انڈین آرمی نے ان کو پھانسی پہ لٹکایا تھا، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک 11 فروری کو 33 سال پورے ہوئے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد امر ہو جاتے ہیں، ان کا جو کام ہے وہ شاید ان کی زندگی میں اتنا نظر نہیں آتا جو ان کی دنیا سے جانے کے بعد نظر آتا، اور یہ ان میں سے ایک ایسے رہنما، کشمیری رہنما تھے۔ اور آج میرے پروگرام میں اسی حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے ان کے جو صاحبزادے ہیں جو کہ سینٹرل لیڈر ہیں جموں اینڈ کشمیر نیشنل عوامی پارٹی یو کے شوکت مقبول بٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان کو ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ کا؟ اللہ کا کرم۔ 11 فروری کا دن تو جہاں بہت سے کشمیری بہت فخر سے سمجھتے ہوں گے یا کہتے ہوں گے کہ ایک ان کے رہنما نے ان کی تحریک آزادی کے لیے جان دی، وہاں بینگ اے سن آپ کے لیے ایک تکلیف دہ دن بھی ضرور ہوگا۔ لیکن ہر سال 11 فروری کو کیا عہد کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں آپ کی بات ہی سے اس بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ مقبول بٹ شہید جو ہیں 18 فروری 1938 کو ان کی پیدائش ہوئی، اور 11 فروری 1984 کو انہیں سوئے دار پہ چڑھایا گیا۔ ابھی تقریباً 46 سال کا عرصہ ہے، بہت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی عمر ہے، اور اس چھوٹی عمر میں انہوں نے تقریباً 12.5 سال جو ہیں وہ مختلف جیلوں اور عقوبت خانوں میں گزارے۔ دلچسپ بات یہ کہ مقبول بٹ جو ہے وہ کوئی کرمنل انسان نہیں تھا۔ مقبول بٹ جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ پشاور یونیورسٹی سے انہوں نے اردو لٹریچر میں ایم اے کیا ہوا تھا، اور یہ وہ دور تھا جب ان کے کلاس فیلوز جو تھے ان میں احمد فراز صاحب، پروفیسر طلحہ، پروفیسر ذہین احمد، کئی نامی گرامی لوگ ہیں جو بنیادی طور پہ جن کا اردو لٹریچر سے، اردو پوئٹری سے جو ہے تعلق ہے۔ احمد فراز کو کون نہیں جانتا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پڑھا لکھا انسان، اور بعد میں انہوں نے جو ہے وہ LLB کی پشاور خیبر لاء کالج سے، تو ایک پڑھا لکھا انسان جو ایک جس کا لٹریچر سے بھی تعلق تھا، جس کا جو ہے وہ جو قانون کا بھی طالب علم تھا، اور بنیادی طور پہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی فریڈم سٹرگل کو جو ہے سب سے زیادہ انہوں نے فوقیت دی۔ ایز اے جاب جو ہے وہ جس عرصے میں وہ پشاور میں رہے، وہاں پہ ایک جرنلسٹ کے طور پہ انہوں نے کام کیا۔ وہاں کا ایک مشہور اخبار تھا اس زمانے میں انجام، جو بعد میں مشرق میں جو ہے ضم ہوا تھا۔ مشرق ایک بڑا اخبار تھا KPK کا اسپیشلی، اس میں وہ جو ہے سب ایڈیٹر کے طور پہ رہے۔ اسی طرح سے دا خیبر میل ایک انگلش کا اخبار تھا، اس کے وہ سب ایڈیٹر رہے۔ تو
تو ایک پڑھا لکھا انسان آخر اسے کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ اس طرح کی جو ہے اسٹرگل کر رہا تھا کہ جس میں آئے روز جو ہے وہ گرفتار ہو رہا تھا, اسے حکومت خانوں میں لے جایا جا رہا تھا, اس کو مار پیٹ کیا جا رہا تھا, صعوبتیں, مصائب, مسائل, مشکلات جو ہے وہ کو فیس کر رہا تھا. ایون 2 شادیاں انہوں نے کر رکھی تھی. ہم 3 بہن بھائی ہیں, میری چھوٹی والدہ سے جو ہے وہ ہماری سسٹر ہیں, ہم 2 بھائی ہیں ہمارے اپنی جو والدہ ان سے. 2 بیویوں کو اور بچوں کو چھوڑ کے جو ہے وہ کبھی ایل او سی کے اس طرف, کبھی ایل او سی کے اس طرف آر پار آ جا رہا تھا. تو آخر وہ کیا موٹیویشن تھی, کیا چیز اس کو جو ہے بار بار یہ سب کچھ کرنے کے اوپر اکسا رہی تھی؟ بنیادی طور پہ وہ ایک ہی بات تھی کہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اس پسماندگی کے ماحول سے نکالنا چاہتا تھا, وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اس فرسودگی کے ماحول سے نکالنا چاہتا تھا, وہ جموں کشمیر کے ناموس کے تحفظ کی جدوجہد کر رہا تھا, وہ جموں کشمیر کی قوم کی جو عزت نفس ہے اس کی بحالی کی جدوجہد کر رہا تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ اگر ہندوستان کے کروڑوں انسانوں کو جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ انڈیا کے اندر جو ہے آزاد رہنے کا حق ہے, تو جس طرح سے پاکستان کے کروڑوں انسانوں کو جو ہے پاکستان میں جو ہے آزادی سے لطف اندوز ہونے کا حق ہے, تو جموں کشمیر کی قوم کو بھی جو ہے وہ جموں کشمیر میں جو ہے اس کے جینون اور انڈیجنس جو رائٹس ہیں, جو رائٹ آف نیشنل سیلف ڈٹرمینیشن ہے, وہ انہیں ملنا چاہیے. تو یہ وہ بنیادی طور پہ سیاسی مطالبہ تھا جس کی وجہ سے وہ مسلسل جو ہے وہ جدوجہد میں رہے. اور ہم نے دیکھا کہ ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس جدوجہد میں انہوں نے ایک طویل تکالیف کے دور سے وہ گزرے, لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا اور آخر اپنی جان تک جو ہے وہ اپنی قوم کے اوپر نشاور کر دی. جب ان کی شہادت ہوئی تو آپ کی عمر کیا تھی اس وقت؟ جی میں 17-18 سال کا تھا. جی جو میں نے پہلے بھی سوال آپ سے کیا تھا کہ ہر سال 11 فروری کو کیا عہد کرتے ہیں آپ, یا وہ دن جو ہے وہ آپ کے لیے کتنا موٹیویشن لے کر آتا ہے, اور آپ اس دن کس طریقے سے اس دن کو گزارتے ہیں؟ ایک کالر میرے ساتھ ہیں, پھر میں اس سوال کا جواب سے لیتی ہوں. جی السلام علیکم. میرا صاحب آپ کو پیارے مہمان کو بہت بہت سلام. میں جب ان کا تعارف آپ نے کرایا تو دل کیا کہ میں ضرور ان سے بات کروں, اور انہوں نے ماشاءاللہ جو ان کا قابلیت بتائی تو اور دل میرا جو ہے نا اس طرف کھینچا کہ اتنے قابل شخص کو اتنا انڈیا والوں نے اگر وہ تکلیف میں اور پھانسی دے کے اب کسی نے کوئی آنکھ نہ کھلی, کسی نے تکلیف نہ کی. ہمارے ملک جو مسلمان ممالک ہیں, پاکستان کم از کم جو کشمیر کا ہمیشہ میں مدد کروں گا, یہ کروں گا, یہ سب سے زیادہ نقصان میں کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ یہ جس کے باپ نے ایسے شہادت جو قبول جو کر لی, اور ان کو چاہیے کہ یہ لے کر چلیں اور سب کو ایک ہونا چاہیے. ان کو زیادہ نقصان جو کشمیری جو کر رہے ہیں زیادہ ان کی پارٹیوں نے پہنچایا ہوا ہے, جو ایک دھڑے بندی ایک طرف ہو جاتی, کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ. یہ سب ایک ہوں تو جو آپ نے سٹارٹنگ میں جو پلی لی جب آپ نے پروگرام شروع کیا تو آپ نے کہا ایک ہونا پڑے گا تو پھر کچھ نہ کچھ ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, اور ان کو چاہیے کہ یہ آگے لگے اور ایک سچے بہترین باپ کی یہ اولاد ہے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے, اور میں تو دعا گو ہوں کہ کشمیر کا کام یہ اگر لے کر چلے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں. جی بہت شکریہ, وہ لے کر چل رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر اچھا یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے کہ کشمیر کے حوالے سے بہت سی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, اور پچھلے پروگرام میں پائے تھے ہم نے یہ بات کی تھی, لیکن کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے سارا وہ کام؟ میرا خیال ہے کہ میں آپ کے پہلے سوال کا بھی اور اس دوسرے کا جن صاحب نے سوال کیا اس کا بھی میں جواب دیتا چلوں گا. پہلی بات ہے آپ نے جس موٹیویشن کی بات کی, مطلب ایز اے سن مقبول بٹ کے بیٹے کی ہونے کی حیثیت سے, جی ہماری جو جدوجہد ہے ویسے مجھے یہ عمومی طور پہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم اپنی فیملی کی جدوجہد کے طور پہ اس کو گنتے رہیں. یہ اب تیسری جنریشن میں ہے. میں نے پروگرام کے شروع سے میں آپ کو بتایا تھا کہ میری دادی حیات ہیں, اور میری دادی جو ہے اسی سٹرگل میں جو ہے انہوں کئی دفعہ ان کو ٹارچر کیا گیا. ایون ایک دفعہ ان کو جو ہے گھر کے اوپر والی جو فلور تھا وہاں سے انہوں نے نیچے پھینکا, ان کی کئی ہڈیاں فریکچر ہو گئی تھی. تو یہ اب تیسری جنریشن میں جو ہے یہ سٹرگل اس وقت جاری ہے. میرے چچا جو ہیں غلام نبی بٹ صاحب وہ بھی شہید ہوئے. میرے دوسرے چچا حبیب اللہ بٹ صاحب وہ اس زمانے میں انہیں انڈین اسٹیبلشمنٹ نے کڈنیپ کیا تھا جب بٹ صاحب جو ہے وہ یہاں پہ تھے, پاکستانی سائڈ پہ تھے.
تو ہمارے دادا کو کئی دفعہ جو ہے وہ کڈنیپ کر کے لے جاتے تھے، ان کو وہاں پہ ٹارچر کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جو یہ تب کی بات ہے، استریاں لگایا کرتے تھے. میں 70s کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، جب یہ جیل میں تھے یا یہ بعد میں جیلوں میں جاتے تھے؟ چونکہ بٹ صاحب یہاں تھے تو جس طرح سے وہ یہاں تھے تو وہ انڈین جا کے ان کو ان کے والد کو کہ تمہارا بیٹا وہاں پہ کیا کر رہا ہے اور یہ وہ فلاں، وہ مسلسل جو ہے وہ کشمیر کی بات کرتا ہے، کشمیر کی جدوجہد کر رہا ہے تو اس کو منع کرو، یعنی جیسے وہ ایک طریقہ ہوتا ہے حکومتوں کا روکنے کا. تو وہ بیسیکلی ان کے ذریعے کوشش کرتے تھے کہ مقبول بٹ جو ہے اپنی تحریک سے گیو اپ کر دے، لیکن مقبول بٹ نے ایسا نہیں کیا. اسی راستے میں حبیب اللہ بٹ کی جو ہے وہ ایون وہ مسنگ پرسن ہے اور آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلا. غلام بٹ صاحب اس راہ میں چلے گئے. میرے ایک اور چچا ہیں ظہور بٹ، وہ آئے روز جو ہے وہ قید و بند، کبھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. جی بالکل وہی ہیں، عمر میں مجھ سے وہ چھوٹے ہیں. اور میں اب تیسری جنریشن ہوں. میں بیسیکلی جو ہے وہ میں خود جو ہے اسی تحریک کا حصہ ہوں. بچے میرے جو ہیں وہ میرپور میں ہیں، میں خود یہاں پہ ہوں کہ اس تحریک کو جو بھی سپورٹ میری حیثیت میں اگر کوئی مل سکتی ہے تو مجھے وہ کرنی چاہیے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پولیٹیکلی جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان سب کو آپ کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر لیں، یہ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. یہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف رائے بھی ہونا چاہیے. اختلاف رائے ایک صحت مند ایک رجحان ہوتا ہے. ہاں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا جو کام ہے، مثلا ایک آرگنائزیشن کے ساتھ اگر آپ ہیں، آپ کچھ کر رہی ہیں، ایک کے ساتھ میں ہوں، میں کچھ کر رہا ہوں، کوئی اور صاحب ہیں، کچھ اور لوگ ہیں وہ کسی اور آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے اس کام کو کلیکٹیو ورک کے طور پہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. اس کی اہمیت، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں فوکس کرنا چاہیے. اور ایک انڈرسٹینڈنگ کا لیول ڈیولپ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا پرابلم یہ بھی ہے کہ کچھ ممکن ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جموں کشمیر کے اندر جو جموں کشمیر کا فیوچر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو ہندوستان کے ساتھ دیکھتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیٹیگوریکلی آپ ہندوستان اور پاکستان میں سے کسی کے ساتھ اگر ایکسیڈ بھی کرنا چاہیں، یہ میں بڑی پوائنٹ کی ایک بات کر رہا ہوں، اور میں چونکہ خود بھی لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں اس چیز کو سمجھتا ہوں. میں آپ کے ویورز کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جب تک جو ہے وہ حق خود اختیاری نہیں آئے گا. حق خود اختیاری سے مراد یہ کہ آپ کو جب تک رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن نہیں ملے گا، یعنی آپ کو اپنے فیوچر سٹیٹس کو متعین کرنے کا اختیار نہیں ملے گا، تب تک آپ ایون انڈیا پاکستان کے ساتھ کسی کے ساتھ ایکسیڈ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ اتنا پوائنٹ، اور آپ کی بات صحیح ہے. میں بھی اس بات سے متفق ہوں کہ وہ لوگ جو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی آپ تو انڈیا کے ساتھ جانے کی بات کر رہے ہیں، کچھ کرٹیسائز کریں گے آپ تو پاکستان سے جانے کی بات کریں، کچھ کرٹیسائز کریں گے کہ آپ انڈیپینڈنٹ رہنے کی بات کر رہے ہیں. بھئی یہ فیصلہ آپ نے صرف اکیلے نہیں کرنا، یہ فیصلہ ان تمام لوگوں نے کرنا ہے جو 70 سال سے خون دے رہے ہیں. جب تک ان کا فیصلہ سامنے نہیں آتا، ہم کسی کو نہ تو یہ اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کا ڈیسیژن خود کریں، اور نہ ہی آپ ان کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے سمیرا جی، بات یہ ہے کہ میں اگر ایک پولیٹیکل پرسن ہوں، میں ایک آرگنائزیشن کے ساتھ ہوں، تو ڈیفینیٹلی میرا ایک مینیفیسٹو تو ہوگا. اسی مینیفیسٹو کو بیسیکلی فوکس کر کے جو ہے میں اپنی سیاسی تحریک کو آگے بڑھاتا ہوں. لیکن وہ آپ کا نظریہ ہوگا نا، وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو. ایگزیکٹلی. لیکن ہم چونکہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جموں کشمیر کا مسئلہ جو ہے، جموں کشمیر کا کیس جو ہے یہ ایک پولیٹیکل کیس ہے، ایک سیاسی مسئلہ ہے، تو پھر ہمیں بھی یہ کانفیڈنس ہے کہ اس کو پولیٹیکلی ہی ریزالو کیا جا سکتا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو آپ نیشنل رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن دیں، وہ چوز کریں کہ ان کا بہتر فیوچر کیا. مثلا اگر اکثریتی عوام یہ کہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو میں کیسے یہ کہوں کہ نہیں آپ تو جو میری خواہش ہے اس کو آپ پورا کریں؟ اس طرح نہیں ہوتا. یعنی اگر اکثریتی عوام جو ہے جموں کشمیر کے وہ یہ فیصلہ کریں کہ ہمارا برائٹر فیوچر جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہے، تو ہمیں اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. یہ لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ چوائس ملنی چاہیے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم جب خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے سمیرا جی، خود مختاری سے مراد ہے کہ ہم بیسیکلی مختار بننا چاہتے ہیں اپنے کیس کا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ ہمیں اختیار نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اپنا فیوچر سٹیٹس تعین نہیں کر سکتے. کتنا کرٹیسزم ملتا ہے آپ کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں خود مختار کشمیر چاہیے؟ کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ دو طرح کے، ایک تو یہ کہ انڈیجنس لوگ ہیں، انڈیجنس لوگ آپ کو جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. مثلا ایون پاکستان کے اندر بھی جو ترقی پسندانہ سیاست کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ سارے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہندوستان کے اندر مثلا آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے ترقی پسند طلباء نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں انہوں نے کئی دفعہ ہمارے لیے جو ہے وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے جو انہوں نے آواز اٹھائی، اس کے لیے جو ہے ان کے وہ کنہیا اس کنہیا کو انہوں نے جو ہے وہ اریسٹ کیا انہوں نے. دیکھیے بات یہ ہے کہ
ہماری جو پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب جموں کشمیر کی آزادی کی بات ہوتی ہے وہاں پہ ہمارے آزادی کے تصور کو کنفیوز کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ستم ظریفی ہے. اگر آزادی کا تصور جو ہے ہندوستان کے لیے ایک جو ہے، آزادی کا تصور پاکستان کے لیے جو ہے، یا ایون دنیا کی دیگر اقوام کے لیے آزادی کا جو تصور ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آزادی کا تصور ہمارے لیے بھی وہی ہونا چاہیے اور یہ ہمارا حق ہے. تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس انوائرمنٹ میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں، جس ماحول میں آپ ہوتے ہیں، اس میں انٹرنیشنلی بھی کچھ کنسپریسیز ہو رہی ہوتی ہیں. اب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے علاوہ دنیا کی بھی اپنی انٹرسٹ ہیں. ویسٹڈ انٹرسٹ کے بغیر جو ہے وہ کوئی خطہ جو ہے اس سے بچ نہیں سکتا ہے، اور یہ ایک فنڈامنٹل پرابلم ہے وہاں ہمارے کہ وہاں پہ جو پولیٹیکل مسائل ہیں ان کو ریزالو نہیں ہونے دیا جاتا. اگر پولیٹیکل مسائل ریزالو ہو جائیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مثلا آج جو ہے یہاں اگر سارا یورپ آپس میں جڑا ہوا ہے، ٹریڈ بھی کرتے ہیں، کمیونیکیشن بھی ان کی اکٹھی ہے، ہر چیز کو شیئر کرتے ہیں، اس خطے کے اندر جو ہے سارک ممالک کیوں نہیں جڑ سکتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ سیاسی مسائل رکھے اس لیے جاتے ہیں کہ لوگ آپس میں نہ جڑ سکیں، نیشنز کی آپس میں جو ہے وہ ان کا آپس میں تعلق نہ بنے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس نہ ڈیولپ ہو سکیں. اس کی بنیاد کے اوپر جو تعمیر و ترقی کے راستے کھل سکتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، وہ راستے بند رہیں، اور پھر وہ سرمایدارانہ نظام کے ساتھ منسلک جو لوگ ہیں وہ بیسیکلی اس سارے ماحول کو ایکسپلائٹ کر کے جو اس کا فائدہ اٹھائیں. یہ اس سائنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ہم شاید کوئی چیز بھی اچیو نہ کر سکیں. رائٹ. میں جو بیسکلی جاننا چاہ رہی ہوں کہ آئی نو بینگ اے کشمیری، آئی نو کہ جو لوگ خود مختاری کی بات کرتے ہیں ان کو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو، اس تصور کو پسند نہیں کرتے کہ آپ کیوں خود مختاری کی بات کر رہے ہیں. لیکن آپ کو بینگ خود مختار کشمیر کے حامی ہوتے ہوئے لوگوں کی اتنی کرٹیسزم سننی پڑتی ہے، اور اسپیشلی یہاں پر یو کے میں جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کا ساتھ لینے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مشکلات سے تو ہم نہیں گھبراتے ہیں. اگر ہم جانے دے سکتے ہیں، ہم ایون اپنے کیریئرز ہم نے ہر قسم کے جو ہے وہ داؤ کے اوپر لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جو پرابلم ہے ہمارا وہ یہ ہے جینون جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ کرٹیسائز نہیں کرتے ہیں. ہمیں بیسیکلی پالیٹکس کے جو لے مین ہیں بیسیکلی وہ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ چونکہ سیاست کی ڈائمینشنز کو سمجھ نہیں رہے ہوتے. مجھے ایک بات کوئی بھی شخص یہ سمجھا دے کہ کیا یہ پاسبل ہے، یہ میں اس کے لیے جو ہے نا پولیٹیکل سائنس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں عام ایک بات کر رہا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جو جموں کشمیر کے جو علاقے پاکستان کے پاس ہیں وہ ہندوستان پاکستان سے چھین لے اور اپنے ساتھ ملا لے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہندوستان جو ہے جو علاقے پاکستان کے پاس ہیں وہ ان سے چھین لے اور اپنے ساتھ ملا لے؟ یہ ممکن نہیں ہے. آج کے سینیریو میں یہ ممکن نہیں ہے. آپ اپنے کیس کو مثلا ہم جب یہاں پہ کسی پارلیمنٹ کے کسی ممبر سے ملتے ہیں، جو یہاں کی جو انڈیجنس جو لوگ ہیں، مثلا جو گورے لوگ ہیں، ان سے جب ہم ملتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں جی، بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں یہ شیئر کرتا جاؤں آپ کے ساتھ کہ جب 96 میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تو جس ایم پی مسز الزبتھ پیکاک نے جنہوں نے میرے ویزا کے لیے کوشش کی تھی، میں اس وقت کافی ینگ تھا، تو میں نے جب ان کے ساتھ بات کی تو مسکرانے لگی. میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں، مجھے بڑا امبیرس سا فیل ہوا، میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں اس طرح مسکرا رہی ہیں؟ کہنے لگیں کہ تمہاری بات مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن کیا کریں کہ آپ کے ہاں سے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو غلام رہنے کے لیے دلیلیں دیتے ہیں. اب اس سے ان کی کیا مراد تھی؟ اس سے مراد ان کی یہ تھی کہ ایسے لوگ آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی کہ وہ جی ہندوستان سے ہم نے نکلنا ہے تو پاکستان کا حصہ بننا ہے. تو وہ اب مجھے بتائیے کہ کوئی بھی ذہین انسان، کوئی بھی سیاسی طور پہ میچور انسان جو ہے وہ ہندوستان کی اس لیے مخالفت کرے کہ جموں کشمیر پاکستان کے حوالے ہو جائے؟ میرا خیال ہے کہ اس طرح کے کسی کیس میں کوئی جان نہیں ہے. اور جو لیکن اب اسی لیے لوگ سٹینس چینج ہو گئے، اب لوگ ہی بات کر رہے ہیں، اور جو پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہوئی تھی اس میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ان لوگوں کو دیا جائے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں اپنے فیوچر کا. ایک کالر میرے ساتھ ہے، جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ شوکت بٹ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لائن آف کنٹرول ہے جو کشمیر کو کے درمیان ٹیمپریری بارڈر سا بنا ہوا ہے، پاکستان تو اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن کیا انڈیا بھی اس کو ڈیوائڈنگ لائن ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یہ جو ہے ٹیمپریری ایک قسم کا بارڈر ہے؟ کیونکہ اس سے بس سروس بھی ہوتی رہی ہے، ٹریڈ روٹ بھی پہلے کھول دیا تھا انڈیا پاکستان کے درمیان. تو
تو ایل او سی کا جو ہے انڈیا کا اس میں بارے میں کیا موقف ہے؟ چلے ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں ان سے اور مزید بات کریں گے، لیکن بریک کا وقت ہو رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ پھر سے حاضر ہوتے ہیں۔
جی ویلکم بیک آف دا بریک. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں مقبول بٹ کی برسی کے سلسلے میں, اور ان کے صاحبزادے شوکت مقبول بٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ سینٹرل لیڈر ہیں جموں اینڈ کشمیر نیشنل عوامی پارٹی UK کے. ابھی بریک سے پہلے کالر تھے اور وہ کہتے کہ جی کیا انڈیا نے بھی اس کنٹرول لائن کو ایکسیپٹ کیا ہے جو پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ہے, کشمیر کے بیچ میں ہے؟ دیکھیے ہم بیسیکلی اس لائن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہم ایز اے سن آف سوائل, کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حد متارکہ جنگ ہے. یہ بیسیکلی جب جنگ ہوئی تھی تو اس وقت سیز فائر ہوا تھا اس لائن کے اوپر, لیکن شملہ ایکارڈ میں تو انڈیا پاکستان دونوں سیگنیٹری ہیں اس کے, اور ان دونوں نے ایکسیپٹ کیا. LOC آپ اس کو کہتے ہیں, LOC قریب جو ہے وہ بارڈر ہوتا ہے, لائن آف ایکچوئل. یہ مطلب میں ان کی سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ یہ وہ معاملہ نہیں ہے جو افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں ہے. اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. یہاں پر حد بندی ہے اور اس کنٹرول لائن کو دونوں پارٹیز جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہیں, اور وہاں پر باڑ لگی ہے باقاعدہ طور پر کہ وہاں سے آنا جانا جو ہے. اسی وجہ سے یہ 1990 میں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں, پھر 92 میں JKLF نے, اس کے بعد بھی ایک اٹیمپٹ 2-3 اٹیمپٹس ہوئی ہیں, لوگوں نے جو ہے مارچ کرنے کی کوشش کی, تو یہاں سے پاکستان آرمی نے بھی ان کو نہیں جانے دیا. تو یہ کہ وہ دونوں آرمیز وہاں پہ موجود ہیں, اور بیسیکلی یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو LOC ہے, یہ برلن وال جو ہے یہ گرنی چاہیے, اور جموں کشمیر کے لوگوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملنا چاہیے. اور بیسیکلی چونکہ اس سارے عمل کا بھی جو ہے وہ جموں کشمیر کا جو تنازع ہے اس کے ساتھ یہ منسلک ہے, تو جب تک وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لائن بھی یہ انڈیا اور پاکستان ختم نہیں کریں گے. اچھا, 9 فروری کو افضل گرو جو کہ ایک اور فیمس کشمیری لیڈر ہیں, کشمیری حریت پسند جن کو لوگ کہتے ہیں, ان کی بھی برسی ہوتی ہے, اور ان کے بھی ریمینز اور مقبول بٹ صاحب کے بھی ریمینز جو ہیں وہ تہاڑ جیل میں موجود ہیں. اور میرے خیال میں یہ بھی آپ لوگوں نے بھی میں بہت عرصہ کوشش کی کہ ان کے ریمینز واپس حوالے کر دیے جائیں, اور افضل گرو کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ راضی نہیں ہے. کیا وجہ ہے, کیا ایکسکیوز دیتے ہیں وہ کہ کیوں ان کے ریمینز حوالے نہیں کریں گے؟ بات یہ کہ مقبول بٹ کا تو ان کو یہ پتا تھا, کیونکہ مقبول بٹ ایک انڈیجنس تحریک کے ساتھ وابستہ تھے, تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے مقبول بٹ کی ریمینز جو ہے وہ ان کے ورثاء کو دے دی تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کا جو قبر ہے یا مزار جو ہے یہ بنیادی طور پہ جو ہے اس موومنٹ کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے ایک سمبل کے طور پہ جو ہے وہ ڈیولپ کر جائے گا. تو لہٰذا اس خوف سے, ادروائز اور کیا ہے جی, اور کوئی نہیں. یہ تو حالانکہ انڈیا کی اتنی بے عزتی ہوتی ہے اس حوالے سے کہ ساری دنیا لان تان کرتی ہے انڈیا کو, کہ یہ ایک بالکل بیسک اور بنیادی حق ہے. ایون اگر مقبول بٹ یا کوئی بھی کشمیری جو ہے اگر اس نے کوئی کرائم بھی کیا ہوتا, اس کرائم میں بھی اگر جو ہے اگر اخلاقی مجرم ہوتا ہو اور اس میں اگر اس کو پھانسی لگی تھی, تو ان کے ورثاء کا بھی حق ہوتا ہے کہ وہ ان کی باڈی ان کو ملنی چاہیے. لیکن چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مقبول بٹ چونکہ, لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی, یہ انڈیا کی ناقابل اندیشانہ ایک اپروچ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس شخص کو مار دیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا یہ تاریخ ختم ہو جائے گی, لوگ بات نہیں کریں گے, ڈر جائیں گے, خوفزدہ ہو جائیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس تحریک کو زیادہ جلا ملی, اس تحریک نے زیادہ تقویت پائی. مقبول بٹ کو شاید ان کی شہادت سے پہلے بہت قلیل لوگ جانتے تھے. مقبول بٹ کی شہادت بلکہ مجھے کل چونکہ میں انڈین ہائی کمیشن پہ جو ہے جو مظاہرہ ہو رہا تھا, میں اس مظاہرے میں موجود تھا, تو وہاں ایک بزرگ انسان مجھے ملے, اور انہوں نے کہا کہ جس وقت 11 فروری 1984 کو جب یہ واقعہ ہوا تھا تو یہ پورا لندن جیم تھا, اور کشمیری بالکل جو ہے وہ جیسے جو ہے نا وہ دیوانہ وار جو ہے نا وہ اپنے اس قائد کو یاد کر رہے تھے, اور لندن میں پہنچ آئے تھے سارے پوری برطانیہ سے, اور یہ سارا ایریا جیم تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقیناً اس سے عام جو برطانوی لوگ ہیں ان کو بھی اس شخص کا پتہ چل گیا, اور پھر اس تحریک کا جو تسلسل ہے اس نے آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج مقبول بٹ جو ہے وہ جموں کشمیر کے ہر گھر سے ایک مقبول بٹ پیدا ہوتا ہے, آئے روز پیدا ہوتا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی احمقانہ حرکتوں سے جو ہے آپ جموں کشمیر کے لوگوں کی جو انڈیجنس تحریک ہے آپ اس کو ختم کر سکیں گے. آپ کو الٹیمیٹلی آپ کو جموں کشمیر کے لوگوں کا حق آزادی تسلیم کرنا ہوگا, آپ کو ان کو یہ حق دینا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان میں جب بھی لوگوں سے پیار کرنے والی قیادتیں جو ہیں ان کے ہاتھوں میں اگر حکومتیں آئیں تو میرا یقین ہے کہ وہ فوری طور پہ جموں کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو جموں کشمیر کے لوگوں کی امنگوں اور خواہشات کے مطابق جو ہے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ان کو یہ ضرور نظر آئے گا کہ اس خطے میں بھی اگر تعمیر و ترقی کے دروازے کھلنے ہیں تو یہ سیاسی تنازعات کو جو ہے ختم کرنا ہوگا. اچھا,
انڈین گورنمنٹ سے تو میرے خیال میں سیٹسفیکشن کا یہ سوال پوچھنا تو کوئی فضول سا سوال ہے، لیکن پاکستانی حکومت کے جو اقدامات ہیں کشمیر کے حوالے سے، ریسنٹلی جو نئی گورنمنٹ آئی ہے یا آزاد کشمیر حکومت تبدیل ہوئی ہے، ان کے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بھی یورپ کے اور یو کے دورے کر چکے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے لابی کرنے کی بھی کوشش کی ہے، کیا آپ مطمئن ہیں کہ کچھ کام جو ہو رہا ہے اب صحیح سمت میں؟ دیکھیے میں ہمیشہ اس بات کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کے ہمیشہ جو پازیٹیو اس کے سائڈز ہوتے ہیں ان کو زیادہ ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نیگیٹو جو سائڈز ہوتی ہیں ان کو آپ بالکل اگنور کر دیں تو وہ ایک جگہ پہ جا کے جو آپ کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ مثلا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے 5 فروری کو پاکستان میں جو ہے وہ، بلکہ ہر سال یوم یکجہتی کے طور پہ جو ہے پاکستان میں یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چھٹی دے دینے سے پورے پاکستان میں کیا جموں کشمیر کے کیس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ مثلا آپ آزاد کشمیر کے خطے کو آپ دیکھ لیں، آزاد کشمیر کے خطے کو دیکھ لیں، آپ گلگت بلتستان کو دیکھ لیں، کیونکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جو ہیں یہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں اس ریاست جموں کشمیر کا جو 1947 میں رجسٹر ہوئی ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک تنازع کے طور پہ۔ اب آپ نے گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصے میں ان دو خطوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے رکھا ہے، کیوں؟ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں علیحدہ کر کے رکھا ہے؟ آپ ان کو ڈفرینٹ سٹیٹس دینے کی کوششیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ یہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان دونوں خطوں کو ملا کے ایک آزاد ریاست کے طور پہ آپ جو ہے اس کو اناؤنس کریں اور پھر کچھ ممالک سے جو ہے آپ اس کے لیے حمایت لیں اور پھر وہ آزاد مملکت خود جو ہے دنیا کے پاس جائے کہ جی ہمارا باقی کا حصہ جو ہندوستان نے دبا کے رکھا ہوا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومتیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ جموں کشمیر کا جو انڈیجنس مسئلہ ہے اس کو وہ خراب کرتی ہیں۔ ایگزیکٹلی 5 تاریخ کو ہی غالباً پاکستان کے کسی چینل پہ مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں آپ کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے ویور کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ اب تین اس کے پلر ہیں، ایک آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے، ایک جو ہے وزارت امور کشمیر ہے اور تیسری پارلیمان کی کشمیر کمیٹی ہے۔ تو اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے درمیان جو کوئی ایک جو ہے نا وہ برجنگ کی جا سکے، یعنی ان تینوں کے بیچ میں اختلافات۔ اب یہ 70 سال سے وہ یہ نہیں کر سکے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کئی طرح کی حکومتیں کیوں جموں کشمیر کے حوالے سے بنا کے رکھی ہوئی ہیں، اور ایون آزاد کشمیر میں تو آزاد کشمیر کی جو اپنی سیاسی حکومت ہے اس کے کئی لوگ جو ہے یہ بار یہ باتیں کہتے رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہوتے ہیں، یہاں تو یہ لینڈ آفیسرز جو ہے یہ ساری چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، ایک چیف سیکرٹری ہے، چیف سیکرٹری نہیں چاہے گا تو کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ایون مجھے یاد ہے جی سردار سکندر حیات صاحب کے اور غالباً سردار ابراہیم صاحب کی اسٹیٹس مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ کہا، انہوں نے کہا جی ہم جی سی او مری کی جو ہے نا وہ سیڑھیاں چڑھ کے تھک گئے ہیں اب۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا اسٹیٹس ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس اسٹیٹس میں مجھے خود شرم آتی ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر جب برطانیہ آئے تو یہاں کے آفیشلز انہیں جا کے ریسیو کریں بجائے آپ اور میں جا کے انہیں ریسیو کریں۔ لیکن آزاد کشمیر کا جو پرائم منسٹر ہے، اگر آپ پاکستان میں بھی دیکھیں تو فیڈرل منسٹر کے بعد میرے خیال میں پریزیڈنٹ ہے اور اس کے بعد پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر ہے، یہ پروٹوکول ہے، اور یہ پروٹوکول میں نے آپ نے نہیں بنایا، یہ کنسٹیٹیوشن جو ہے پاکستان کا اس کے مطابق ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر اور پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر کا جو پروٹوکول ہے وہ فیڈرل منسٹر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ یہ پاکستان کے آئین کے کس آرٹیکل میں اس کی وضاحت کی گئی ہے؟ پروٹوکول، یہی سوال تھا جو آپ کر رہے ہیں، یہ آئین کا حصہ یہی سوال میں نے ابھی ریسنٹلی اپنے ایک وزٹ میں وہاں پہ کیا کہ جی وہ ایک کانفرنس تھی اور وہاں پر پرائم منسٹر آف پاکستان بولے اور اس کے بعد جو تھے ہمارے سرتاج عزیز صاحب نے بات کی اور پھر ہمارے اسپیکر صاحب نے بات کی، لیکن پرائم منسٹر کو اور پریزیڈنٹ دونوں کو 2 منٹ بھی نہیں دیے گئے۔ تو اس بات پہ میری تکرار ہوئی کہ جب آپ کشمیر پہ بات کر رہے ہیں اور ہمارا پریزیڈنٹ وہاں پہ، ہمارا پرائم منسٹر وہاں پہ، ان کو کیوں نہیں ٹائم دیا گیا کہ وہ بھی 2 منٹ بات کریں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ پروٹوکول کے مطابق جب ہم نے خواجہ آصف کو ٹائم نہیں دیا تو وہ کیونکہ فیڈرل منسٹر کے بعد ان کا پروٹوکول آتا ہے تو ان کو بھی ہم ٹائم نہیں دے سکتے۔ یہ پروٹوکول کس نے بنایا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے نا، یہ پروٹوکول بیسیکلی اس نے بنایا ہے جو اس ریاست کے اوپر جو ہے حاکم ہے، اور
ہم لوگ جو ہیں ان کی کالونی ہے، اس بات کو سمجھنا بھی چاہیے نا۔ لیکن آپ کے سوال کا ان کے پاس جواب یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جی پروٹوکول ہی ایسا ہے، پروٹوکول کے مطابق آپ اب کیسے ایکسپیکٹ کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ مسئلہ ان کے مطابق، اس کا میری جو سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ یہ جموں کشمیر کے لوگوں کا پھر مسئلہ نہیں ہے، تو پاکستان کا مسئلہ، پاکستان اس کو جو ہے وہ پلیڈ کرے گا۔ ایک کالر میرے ساتھ ہیں، پھر آپ کے میں یہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے، لیکن یہ ایسے سوال ہیں کہ جن کے جواب آج کل میں بھی ڈھونڈ رہی ہوں لیکن جواب نہیں مل رہا۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی، سب سے پہلے بٹ صاحب کو میرا سلام کیجیے گا اور ڈی ایم کا شکریہ ادا کریں کہ وہ کشمیر سولوشن پہ اتنا دلچسپی لے رہے ہیں، اور میں بڑا خوش ہو رہا ہوں یہ پروگرام دیکھ کے۔ اور بٹ صاحب سے میری یہ گزارش ہے، مجھے بتائیں کشمیر کی سولوشن کیا ہے، ٹھیک ہے، اور مقبول بٹ کی پھانسی کے بعد اس مشن کو آپ کتنا آگے لے کر گئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس تیسری پاور برٹش گورنمنٹ آپ کے پاس موجود ہے، یہاں پہ ایک لا ہے، اگر آپ 1,00,000 لیٹر یا 1,00,000 ای میل پارلیمنٹ کو کر دیتے تو پارلیمنٹ کے اسپیکر کو اجلاس طلب کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ ایشو کشمیر کا ہو یا بیسک ہو یا لوکل ہو۔ تو مجھے یہ بتائیں یہاں کے کشمیری اس بات پہ متفق کیوں نہیں ہے اور وہ پارلیمنٹ کو کیوں لیٹر نہیں لکھنا؟ اچھا یہ آپ نے بڑا زبردست سوال کیا، آخر میں جو بات کی، آپ بھی کشمیری ہیں، آپ مجھے بتائیں کیوں کشمیری کوشش نہیں کرتا؟ کیوں جب ڈیبیٹ ہو رہی تھی ہاؤس آف کامنز میں، مین چیمبر میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی اور کشمیری وہاں نہیں تھا، پبلک گیلری بھری ہوئی نہیں تھی، کیوں نہیں تھی؟ نہیں، کشمیر پٹیشنر ہو، کشمیری کو پارٹی بننا چاہیے، کشمیر میں جا کے پارلیمنٹ میں پٹیشن دائر کرنی چاہیے، اس پہ 1,00,000 ووٹنگ ہو تو اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ چلیں بہرحال آپ نے میرے سوال کا جواب پھر بھی نہیں دیا۔ جی ایکچولی میں خود ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ یہی رہتے ہیں، اگر یہ یہی رہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کا بھی ایک اس اعتبار سے ایک رول بنتا ہے۔ مجھے تو خیر ابھی تھوڑا سا وقت ہوا ہے یہاں پہ۔ بہرحال یہ کہ جو بات انہوں نے کی، ڈیفینیٹلی مقبول بٹ صاحب کے بعد ہماری قومی آزادی کی تحریک کو جتنی جلا ملی ہے میرے خیال اس سے پہلے تو نہیں تھی جی، اور یہ یقیناً یہ وہ انسپریشن ہے جو بٹ صاحب کی شہادت سے جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے، وہ میرے لیے بھی ہے، عام دیگر جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ دیکھیے بات یہ کہ وہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ چونکہ اس کا سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ ہمارا گلہ، ہمارا اینگر جو ہے، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ بہت سخت بات کرتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ کہ اگر میں تکلیف میں ہوں تو میں اگر جو ہے وہ کسی کو مار نہیں سکتا تو کم از کم چیخوں تو صحیح نا، مطلب اتنا تو حق مجھے دیجیے آپ، مطلب میرے چیخنے کے اوپر بھی جو ہے آپ مجھے ڈنڈا مارنے کی کوشش کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سخت ناانصافی ہے۔ یہ حالت یہ آزاد کشمیر کی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آزاد کشمیر کے سارا سیاسی نظام جو ہے وہاں پہ چیف سیکرٹری اس کو چلاتا ہے، وہاں پہ لینڈ آفیسر جو ہے وہ اس زمانے میں جب یہ اے جے کے علاقہ یہ کہا گیا کہ جی اس کو ہم نے لبریٹ کرایا ہے، ہماری بیوروکریسی کی ٹریننگ کے لیے جو ہے بنیادی طور پہ پاکستان سے جو ہے یہ لینڈ آفیسرز بھیجے گئے تھے، لیکن سوال یہ پیدا تھا کہ 70 سال سے جو ہے وہ ٹریننگ ان کی ختم نہیں ہوئی۔ ایون حالت یہ ہے کہ لینڈ آفیسرز، آئی جی پی، اکاؤنٹنٹ جنرل، اسی طرح سے سیکٹری ہیلتھ اور غالباً ایک اور سیکٹری جو ہے، یہ پاکستان براہ راست ان کو بھیجتا ہے، اور یہ بیسیکلی اس سارے نظام کو، آزاد کشمیر کا کوئی بھی سیکٹری لیول کا شخص جو ہے وہ چیف سیکٹری نہیں بن سکتا۔ یہ بالکل یہ پروٹوکول بھی انہوں نے طے کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو آپ پروٹوکول کی بات کر رہی تھی، تو پروٹوکول دیکھیے، آزاد معاشروں کے پروٹوکولز اپنے ہوتے ہیں، غلام معاشروں کے اپنے ہوتے ہیں، اور یہ بیسیکلی مجھے کہنے دیجئے کہ بیسیکلی وہ ایک کالونی ہے اور آزاد کشمیر کو کالونی کے طور پہ ڈیل کیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ میری سٹرگل جو ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر سے میرا پرائم منسٹر جب آئے تو یہاں کا پرائم منسٹر اس کو ریسیو کرے۔ مجھے ایسا کوئی پرائم منسٹر نہیں چاہیے جس کو جو ہے وہ ہمارے 4 کشمیری جا کے جو ہے وہ ایئرپورٹ سے ریسیو کر کے اپنے گھر لے جائیں۔ آپ آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں، آپ کے پاکستان کے پرائم منسٹر کو یہاں کا پرائم منسٹر ریسیو نہیں کرتا؟ چلیں وہ تو ایک سسٹم ہے نا، لیکن یہاں کے افیشیل جا کے اس کو ریسیو کرتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ایسے اٹھ کے جو ہے نا وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کالر ایک اور ہیں جی، میر صاحب لندن سے۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، فرمائیے۔ میڈم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب جو ہمارے پاکستان کے ہیں، یہ کشمیر کے مسئلے پہ کیوں نہیں اتنا بولتے ہیں انڈیا کے ساتھ؟ ان کی کیا آپس میں مطلب کمیونیکیشن ہے کچھ اس طریقے سے؟ اچھا، آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ نہیں بولتے؟
چلیں ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا پرائم منسٹر آف پاکستان انڈیا کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ جی دیکھیے بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے بولنا چاہیے، میرے پرائم منسٹر کو بولنا چاہیے، اور جس کو وہ اجازت نہیں دیتے. دیکھیے پاکستان کا پرائم منسٹر جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے بات چیت کرے گا نا ہندوستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ، وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہماری خواہشات کے لیے جو ہے نا وہ چیزوں کو ڈیولپ کرے گا. ہمارے لیے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے جی کہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کی آزادی کی تحریک کے ساتھ منسلک ہیں، ہم جناب ان کی اخلاق کی سیاسی صبح منہ نہیں دھویا ہوتا لیکن جناب ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا اخباروں کی زینت بنی ہوتی ہے. یہ سارا فراڈ ہے ہمارے ساتھ، اور بیسیکلی ہم اپنے لوگوں کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سیراب سے نکلنے کی کوشش کیجیے. یہ آپ کو کبھی جو ہے وہ کلچر کے نام کے اوپر، کبھی آپ کو جو ہے مذہب کے نام کے اوپر، کبھی اور اسی طرح کی دیگر باتیں کر کے جو ہے پاکستان میں وہ جو کاف ہے جناب وہ کشمیر کا کاف ہے، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایکسپلائٹ کر کے، ہماری ایموشنز کو ایکسپلائٹ کر کے جو ہے وہ ہمارے ریسورسز کو لوٹتے ہیں. یہ جہاں یہ جو خطہ ہے جہاں پہ آپ بھی ہیں، میں بھی اس وقت موجود ہوں، یہاں سے پاکستان کے خزانے میں 43% فارن ایکسچینج کشمیری بیچتے ہیں. جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو خود مظفر آباد کی رہنے والی ہیں، آپ خود جا کے وہاں ڈیولپمنٹ کی حالت دیکھ لیں. اگر لوگ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے خطے سے باہر نکل کے گلف میں، یورپ میں، امریکہ میں جا کے مزدوریاں نہ کریں تو میرا خیال ہے وہ تو پسماندگی، وہ تو پتہ نہیں قرون اولیٰ کی دور میں رہ رہے ہوتے. یہ تو ان کی اپنی کوئی کاوشوں سے کچھ چھوٹی موٹی وہاں پہ ڈیولپمنٹ موجود ہے، ادروائز حکومتیں کیا ڈیولپمنٹ کر رہی ہیں. آج کے پروگرام میں ایک صاحب نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا حالت یہ ہے کہ یہ جو غالباً راجہ فاروق حیدر صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا ان سے کسی اینکر نے کسی پروگرام میں یہ پوچھا کہ جناب آپ کا کیا معاہدہ ہے یہ نیلم جیلم ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ پرائم منسٹر صاحب آئے تھے، انہوں نے 5 گھنٹے ہمارے ساتھ گزارے ہیں اور ہم ان کو جو ہے نا ویلکم بھی کرتے ہیں اور انہوں نے بڑی ہماری عزت افزائی کی. اور یعنی وہ جو ہمارا رائٹ تھا کہ کوئی ایگریمنٹ ہونا چاہیے، وہ ہماری سرزمین کے اوپر جو ہے وہ ایک اتنا بڑا پروجیکٹ لگ رہا ہے، انٹرنیشنل لیول کا ایک پروجیکٹ لگ رہا ہے جس سے جو ہے تقریباً 1000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی، اور جس میں سے پھر بھی ہمیں وہ بجلی نہیں ملے گی. حالت یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے خطے کو جو ہے 350 میگا واٹ بجلی چاہیے، اور ہم آلریڈی 2000 میگا واٹ بجلی کئی طریقوں سے جو ہے نا وہ پاکستان کے نیشنل گریڈ میں بھیج رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم جو ہے اندھیروں میں جو ہے نا وہ شب و روز گزارتے ہیں. یہ رائٹس کی لڑائی ہے، اور یہ اگر کوئی کہے کہ میں اس لیے جو ہے اپنے رائٹس کو چھوڑ دوں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہمارا رشتہ جو ہے وہ اسلام کا رشتہ ہے. جموں کشمیر جو ہے وہ کوئی مسلمانوں کا ملک تو نہیں ہے، جموں کشمیر جو ہے وہ ہندوؤں کا ملک بھی ہے، جموں کشمیر جو ہے بودھ کا ملک بھی ہے، جموں کشمیر جو ہے وہ سکھ اور عیسائیوں کا ملک بھی ہے. یہ جو جموں کا علاقہ ہے یہ ہندو اکثریت کا علاقہ ہے، یہ لداخ کا علاقہ جو ہے یہ بودھ اکثریت کا علاقہ ہے. تو ہم جو ہے نا اس لیے کہ جناب ہم مسلمان ہیں تو ہم ان کے ساتھ ملیں گے جناب، تو وہ انڈیا کے ساتھ جا ملیں، اور جناب بودھ جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ جا ملیں، اور بس جموں کشمیر کا تیا پانچا ہو جائے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے. اور ایک دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ایون AJK میں ہیں، جو دوسری طرف بھی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے یہ ناقابل تقسیم سیاسی وحدت ہے، یہ انڈیویزیبل پولیٹیکل اینٹی ہے، اور اس بات کے اوپر کوئی بھی راضی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ملے، اگر اکثریتی لوگ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں دیٹس ویری گڈ، اگر پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں دیٹس ویری گڈ، اگر خود مختار رہنا چاہتے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ چیزیں قبول ہیں، لیکن ہمیں ریاست کی تقسیم جو ہے قبول نہیں ہے. لیکن کشمیر میں آپ کے اپنے کشمیری لیڈر جو ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں، بجا فرمایا آپ نے. اور یہ جو نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، اس حوالے سے میں نے بہت لوگوں سے سوال کیا لیکن جواب نہیں ملا، شاید ان کو خود بھی نہیں پتا وہاں کیا ہو رہا ہے. اور اگر آپ کو وہاں پہ گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوسیری کے مقام پہ وہ تمام جو دریا تھا وہ ایک ڈیم بن گیا ہے، اور نیلم دریا میں پانی اب رہا، وہ ایک ندی بن گئی ہے جو پہلے دریا ہوا کرتا تھا. کہ ہم صرف 10% اب جو ہے نا، اب تو بیسیکلی وہ ساری اس کی ڈیموگرافی چینج ہو جائے گی، وہ پتہ نہیں اس شہر کا کیا حال ہوگا. اب تو وہ ایک شاید گندا نالا، کیونکہ وہ ساری سیوریج جو ہے، وہ ساری آبادی کی سیوریج جو ہے وہ ساری اس دریا میں جاتی تھی. وہ کیسے لوگ وہاں پہ وہ رہیں گے اور کس طرح سے رہیں گے. لیکن اس حوالے سے جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں تو کیا وہ قصوروار نہیں ہے زیادہ؟ ایک بات یاد رکھیے کہ جس زمانے میں یہ جو ہندوستان تھا اس کے اوپر جو ہے وہ انگریزوں کا قبضہ تھا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو کروڑوں انگریز وہاں پہ گئے ہوئے تھے جو اس پورے ملک کے اوپر جو ہے قبضہ کر کے جنہوں نے رکھا ہوا تھا؟ نہیں، انہوں نے کالے انگریز بیسیکلی پیدا کیے ہوئے تھے.
اور یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی علاقے کو کالونی کے طور پہ جو ہے نا وہ رکھتے ہیں اپنے ساتھ، تو آپ وہاں پہ جو اپنے حمایت یافتہ لوگ پیدا کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے آپ کے اپنے ٹیکٹس ہیں کیسے کرتے ہیں، آپ اس کے لیے جو ہے انویسٹمنٹس کرتے ہیں، آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی تجوریاں بھر کے جو ہے آپ بنیادی طور پہ اس پورے خطے کی تجوری کو خالی کرتے ہیں. تو یہ بہت شکریہ شوکت گل بٹ صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی بہت شکریہ جی، آپ مجھے جو ہے نا وہ وقتاً فوقتاً موقع فراہم کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آواز جو ہے چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو شاید پسند نہیں ہوتی، تو شاید ہمارے لیے اتنے مواقع نہیں ہوتے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ یہ بڑا ایک مشکل کام ہے، اور بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کام کو جاری ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اسی عزم کے ساتھ جو آگے بڑھتے رہیں، اور جموں کشمیر ایک دن ضرور آزاد خود مختار ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. اور جیسے شوکت صاحب نے بات کی کہ جی جو ان کا موقف ہے، کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ یا خود مختار کشمیر کے حامی ہیں، اور ایسے نظریے کے لوگوں کو بڑی مشکلات اور بڑی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کشمیر میں جو چاہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے. ایسے لوگ بہت کم ہوں گے، یا میں نے نہیں سنے کہ آزاد کشمیر میں خاص طور پر جو یہ چاہیں کہ کشمیر انڈیا کا حصہ بنے، لیکن زیادہ تر میجورٹی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ضم ہونے کی حامی ہے. لیکن اس کے باوجود ایک مختلف نظریہ لے کے چلنا اور پھر اس کو لابی کرنا، لوگوں کو بتانا ڈیفینیٹلی بہت مشکل کام ہے. لیکن ڈی ایم کے اس پلیٹ فارم پہ ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ آپ کا نظریہ کچھ بھی ہے کشمیر کے حوالے سے، آپ کسی بھی طرح سے کشمیر کا مستقبل چاہتے ہیں، جو آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے، ظاہر ہے فیصلہ کشمیر کی عوام نے کرنا ہے جب ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ملے گا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن تب تک ان کی اپنی رائے ہے اور ان کا حق ہے کہ وہ اپنی اس رائے کا اظہار کریں، اور ہم ان کی رائے کا احترام کریں. اسے ایگری کرنا یا ڈس ایگری کرنا ایک ڈیفرنٹ بات ہے. بہرحال اب دیکھیں گے کہ کشمیر کے حوالے سے موومنٹ تھوڑی سی تیز نظر آئی ہے یو کے یورپ میں. میں دیکھ رہی ہوں کیونکہ میں خود بھی اب اس کا کچھ عرصے سے حصہ ہوں، یہاں پر حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں. جو ڈیبیٹ ہاؤس آف کامنز میں ہوئی ہے، میں نے یہ سنا ہے، میں دیکھا ہے، اور میں اس ڈسکشن کا حصہ تھی کہ جہاں پر ایم ای پیز نے کہا کہ اب ہم یہ کوشش کریں گے کہ یورپین پارلیمنٹ میں بھی کشمیر پر ڈیبیٹ کرائی جائے. اور میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہوگی، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ سنیں گے کہ یورپین پارلیمنٹ میں بھی اس حوالے سے ڈیبیٹ ہوگی. یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ اپنے اگلے کسی اور پروگرام میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.